السلام علیکم۔ اردو کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں ہنا۔ ہیڈ لائنز۔ سعودی عرب کا حج کی اجازت دینے کا اعلان، غیر ملکی عازمین کے لیے بھی خوشخبری۔ سعودی عرب نے رواں سال حج کی اجازت دینے کا اعلان کر دیا، غیر ملکی زائرین کو بھی فریضہ مقدسہ کی ادائیگی کی اجازت ہوگی۔ عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے رواں سال بھی حفاظتی تدابیر کے ساتھ ساتھ حج کے انعقاد کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم اور خاتون اول نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی۔ وزیر اعظم عمران خان اور خاتون اول بشریٰ بی بی نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی۔ معاون خصوصی برائے سیاسی روابط شہباز گل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان اور خاتون اول نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی ہے۔ ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے صوبوں کو بھرپور قوت استعمال کرنے کی ہدایت۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے صوبوں کو بھرپور قوت استعمال کرنے کی ہدایت کر لی۔ تفصیلات کے مطابق اسد عمر اور لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان کی زیر صدارت این سی او سی کا اجلاس ہوا، جس میں 8 تا 16 مئی آمد و رفت کنٹرول کرنے سے متعلق اقدامات پر نظر ثانی کی گئی۔ پولیو وائرس کے حوالے سے قوم کے لیے بڑی خوشخبری۔ ملک کے سیوریج کے پانی سے پولیو وائرس تیزی سے غائب ہونے لگا ہے۔ قومی صحت کا کہنا ہے کہ ملک کے سیوریج کے پانی سے پولیو وائرس تیزی سے غائب ہونے لگا ہے۔ چاروں صوبوں کے سیوریج کا پانی پولیو وائرس سے پاک نکلا۔ امریکہ سائبر حملوں کی زد میں، تیل کی فراہمی شدید متاثر۔ امریکہ میں پیٹرولیم پائپ لائن کے مرکزی نظام پر بڑے سائبر حملے کی وجہ سے تیل کی رسد متاثر ہو گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق نامعلوم ہیکرز کی جانب سے غیر معمولی سائبر حملے کے بعد امریکہ کے ٹاپ فیول پائپ لائن آپریٹر کالونیل پائل لائن نے خلیجی ساحل سے ریاست ہائے متحدہ کے مشرقی اور جنوبی حصے کو رسد روک دی ہے۔ کھلاڑیوں کے بعد سفارتکار بھی بھارت چھوڑ کر جانے لگے۔ بھارت میں کورونا کیسز کی خوفناک صورتحال اور یومیہ ہزاروں کی تعداد میں اموات کے پیش نظر کھلاڑیوں کے بعد اب غیر ملکی سفارتکاروں نے بھی یہاں سے جان بچا کر نکلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ راولپنڈی میں لاک ڈاؤن کا دوسرا روز، ایس او پیز کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ راولپنڈی میں لاک ڈاؤن کے دوسرے روز پولیس اور انتظامیہ کی عدم دلچسپی دیکھنے میں آئی۔ لاک ڈاؤن اور کورونا ایس او پیز کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ کورونا وائرس سے پاکستان میں مزید 118 افراد انتقال کر گئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد بڑھ کر 18,915 ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ آج کی خبریں اختتام پذیر ہوئیں۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے CID نیوز نیٹ ورک اسلام آباد۔ محترم ویورز، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کا۔ اللہ حافظ۔ You are watching CID News Network Islamabad.